اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورة البقرہ کے 4 رکوع کی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ 34 آیت سے دیکھیں گے۔ ہم لوگ جو سورة البقرہ کا 4 رکوع دیکھ رہے ہیں نا، اس میں بیسیکلی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان کی پیدائش اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے تھے وہ سب کچھ۔ آج جو ہم لوگ آیت دیکھنے والے ہیں نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے حوالے سے، اور اس میں سے پوائنٹ آف عمل بھی ہم لوگوں نے نکالنے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ عمل بھی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب دیکھیں، یہ ایک آیت ہے اور اس ایک آیت کے اندر نا اتنے زیادہ پوائنٹس ہیں ہمارے لیے، ہماری لائف کو چینج کرنے کے لیے۔ قرآن پاک میں نا ایک یہ بھی خاصیت ہے، اس میں بہت سارے مطلب اگر ہم کوئی ایک بھی آیت اٹھا کے دیکھتے ہیں اور اس پہ بھی عمل کرنا شروع کر دینا تو ہماری لائف میں نا ایک دم سے چینج آ سکتا ہے، اور وہ ایک پازیٹیو چینج ہوگا کسی ایک بھی آیت کو اگر دیکھ لیں تو۔ اب دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اس میں کیا ہے میسج ہمارے لیے؟ ہم بینگ اے مسلم، ہمارے لیے اس میں یہ میسج ہے کہ دیکھیں، جب بھی کوئی بھی انسان ہے نا جس کی لائف بالکل سموتھ چل رہی ہے، اس میں کوئی بھی پرابلمس نہیں ہے، ہر چیز آپ کا کھانا پینا سونا جاگنا آپ کے ریلیشنز ہر چیز بالکل نارمل چل رہی ہے، اچھی جیسے آپ چاہتے ہیں بالکل اس کے اکارڈنگ، اور آپ کی دن کی 5 وقت کی نمازیں بھی صحیح چل رہی ہیں، اگر رمضان آتا ہے آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا ہے، تو اس دوران آپ جو بھی نیکیاں وغیرہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ ایک نیکی ہے، وہ ایک اچھائی ہے، لیکن اس کا لیول اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی انسان آزمائش میں ہے، کسی پریشانی یا کسی تکلیف میں ہے، اس وقت بھی اگر وہ ثابت قدم رہتا نا، بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو وہ ثابت قدمی اور وہ والی نیکیاں پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تم لوگوں کے اوپر ٹیسٹ نہیں ہوگا؟ کیا میں تم لوگوں کو آزماؤں گا نہیں؟ تو دیکھیں، یہ بیسیکلی نا یہ جو کہا نا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ اصل میں فرشتوں کا ٹیسٹ تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، وہ بہت معصوم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے والے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں نا فرشتے۔ تو دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایمان کو، ان کی اس چیز کو ٹیسٹ کیا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے ایک مٹی سے بنایا انسان، تم لوگ اس کو سجدہ کرو۔ یہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا آپ مجھے بھی آزما سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں نا میں بہت ایمان والی ہوں، میں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والی ہوں، تو اللہ اس محبت کو ٹیسٹ ضرور کرے گا، اور ہمیں ہمیشہ اس ٹیسٹ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ کسی بھی اسلام کے کسی بھی ایک حکم پہ کہتے ہیں نا کہ میں اس کو تو بہت ہی اچھے طریقے سے فالو کرتی ہوں، تو اللہ اس کو ضرور آزما کر دیکھے گا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی ہے کہ انسان کو ضرور آزمایا جائے گا۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے نا، اس میں وہ آزمائشیں آئیں گی بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے، اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، اللہ انہیں ہی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ دیکھیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب دیکھیں، پھر اس میں نا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب میں نے ٹیسٹ کیا ان لوگوں کو، مطلب ان فرشتوں کو، جب اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا تو ان میں سے سب کے سب پاس ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سمعنا و اطعنا، انہوں نے سنا اور اطاعت کی، سوائے ایک نے۔ اور دیکھیں، صرف ایک اس ٹائم وہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، اور کیوں نہیں مانا اس کی بھی دیکھیں یہ آتی ہے آگے، ان آیات میں تو نہیں ہے لیکن آگے جا کر نا قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس سے سوال کیا کہ آخر کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے اللہ تعالیٰ کو جسٹیفیکیشن یہ دی اپنے نہ سجدہ کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اب ایک ٹائم کے لیے نا اس کو بینگ اے نارمل ہیومن بینگ، جسٹ ایک مسلم نان مسلم کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور اس چیز کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ ہم لوگ مطلب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، قرآن پاک پر ایمان لانے والے ہیں، ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے سوچیں کیا یہ جسٹیفیکیشن ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں، آگ مٹی سے بہتر ہی ہے، اور پھر آگ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک اپنے سے کم تر چیز کو سجدہ کرے۔ اگر عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی نا کہ ہاں ٹھیک ہے، obviously یہ بالکل جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے، یہ اس نے بالکل ٹھیک ہی کہا۔ اصل میں یہی بات ہے کہ جو چیز آپ کی عقل سمجھ سے بھی باہر چلی جائے نا، پھر بھی جو چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے آپ اسے مانو، یہ ہے اصل ایمان بیسک۔ اور یہی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان سے بھی چاہتا ہے کہ سمعنا و اطعنا،
وداؤٹ اینی کوسچن، وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشنس، کوئی بھی ایکسکیوزز کے بغیر، بالکل جیسے ہی اللہ نے کہا یہ کام کرو فوراً سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم نے سنا اور اطاعت کی. یہ ہے اصل ایمان جو کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان سے بھی. اور اس نے کیا کیا؟ جسٹیفیکیشن دی. اور اس کی جسٹیفیکیشن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا قبول کر لی؟ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں. کیونکہ دیکھیں اصل سجدے کا اور اصل عبادت کا حقدار تو اللہ ہی ہے نا. اللہ نے ان کو ٹیسٹ کیا کہ وہ ایسا کر پاتے ہیں یا نہیں. میں نے کہا کہ میرے نہیں بلکہ اس انسان کو سجدہ کرو جو کہ حقیر تھا ان سے. دیکھیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اور ابلیس جو تھا وہ آگ سے تھا، وہ مٹی سے بہتر ہیں سب. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کام کرنے کے لیے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کر رہا تھا. اللہ انہیں ٹیسٹ کر رہا تھا کہ وہ اس پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں. دیکھیں اب اس میں نا ہماری لائف سے ریلیٹڈ ایگزامپل سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی زندگی کے ہر موڑ پہ آزمانا ہے. ہم جہاں جہاں پر بھی جائیں گے اپنی، دیکھیں جو انسان جوان ہوتا ہے نا، جوانی کی مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں. پھر جب کوئی انسان، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے. کوئی جیسے مرد ہے وہ کما کے لاتا ہے تو جو کمانے کے دوران اس کے لیے آزمائشیں آتی ہیں. پھر جب انسان بڑھاپے میں جاتا ہے نا اس کی آزمائشیں مختلف ہوتی ہیں. اب دیکھیں ایک نماز ایک واحد وہ چیز ہے جو تھرو آؤٹ دا لائف آپ کے ساتھ چلنی ہے. آپ نے دن میں 5 وقت پورا سال مطلب پوری زندگی پڑھنی ہے. اور اس میں ہم اتنی زیادہ جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں. کبھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز کو یہ کہہ کے ڈیلے کر دیتے ہیں کہ پہلے ہم سارے کام کر کے ریلیکس ہو جائیں پھر ہم سکون سے نماز پڑھیں گے تاکہ ہمارے دماغ میں نا وہ چیزیں نہ آئیں. اور یہ چیز آپ لوگ خود نوٹس کیجئے گا کہ جب بھی ہم لوگ یہ سوچ کر کرتے ہیں نا نماز کو ڈیلے کہ ہم سارے کام کرنے کے بعد اینڈ پہ پڑھیں گے، تب بھی آپ کی نماز میں نا وہ کنسنٹریشن اور وہ خشوع نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے، بلکہ تب بھی کسی اور چیز کی طرف آپ کا دھیان لگا رہتا ہے. اور اکثر یوں ہوتا ہے کہ اس چیز کو کہتے نا کہ آپ نماز کو ڈیلے کر کے سکون سے پڑھیں گے، نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم لوگ اذان کے فوراً بعد اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نا اس میں کنسنٹریشن زیادہ بہتر ہوتی ہے. آپ لوگ خود اس چیز کو نوٹس کر کے دیکھیے. اور اگر ہم لوگ ڈیلے کر دیں نماز کو اور بالکل آخری وقت میں پڑھیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں تو کیا یہ جسٹیفیکیشن اللہ تعالیٰ مانیں گے؟ کیونکہ میں سارے کام کر کے اینڈ پہ پڑھنا چاہتی تھی. دوسری چیز دیکھیں، جو بھی انسان کما کر لے کر آ رہا ہوتا ہے، اگر اس کو بزنس کرتا ہے یا کچھ بھی، اس میں بہت لاس جا رہا ہے، اس کے گھر کے حالات بہت برے جا رہے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو یا اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے وہ ناجائز طریقے سے یا حرام طریقے سے کمائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر یہ جسٹیفیکیشن دے کہ میں اپنی اولاد کو بھوکا تو نہیں مار سکتا تھا نا، کیا یہ جسٹیفیکیشن اللہ تعالیٰ مانیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ وہ رزق دینے والے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جتنا رزق دیتا ہے؟ کیا یہ جسٹیفیکیشنز مانی جانے والی ہیں؟ اور پھر ایک چیز جو بہت کامنلی اسٹوڈنٹس میں دیکھی جاتی ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس نا اس ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کرتے، جو اسے اوبے نہیں کرتے، جو ٹیچر اچھے، جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یا جو ہمیں اچھے طریقے سے نہیں پڑھا رہا، اور ہم اس کی ڈس رسپیکٹ یہ کریں. کوئی انسان، جو کوئی بھی اسٹوڈنٹ کسی بھی ٹیچر کی ڈس رسپیکٹ کر رہا ہو، اسے بدتمیزی سے بات کر رہا ہو یا بیک بائٹنگ کر رہا ہو اس کی بہت زیادہ، اور اگر ہم اسے کہیں کہ ایسے مت کرو تو وہ یہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ یار وہ کون سا اچھا پڑھاتے ہیں، انہیں تو پڑھانا بھی نہیں آتا، وہ مطلب ٹیچر جس کام کے لیے آتا ہے وہ تو کام کر نہیں سکتا، تو ہم اس کی رسپیکٹ کیوں کریں؟ کیا یہ جسٹیفیکیشن اللہ کے ہاں مانی جائے گی؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے بڑوں کا احترام کرنا ہے، ہم نے استاد کا احترام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی یہ بتایا نہیں ہے کہ اگر وہ ہمیں اچھا پڑھائیں گے یا اچھا وہ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے تو ہم نے اچھا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. پھر بہت جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ پیرنٹس آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہتے ہیں جو اس وقت آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور آپ کرنا بھی نہیں چاہتے، آپ کی پسند کی، آپ کی خواہش کے اگینسٹ چیز ہوتی ہے، لیکن ہم نے پھر بھی ان کی بات مانی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کا ہر حکم ماننا ہے. اور اگر ہم یہ جسٹیفیکیشن دیں نہ مانتے ہوئے ان کی بات کہ کیونکہ یہ ہماری پسند کے خلاف ہے اور آج کل کے ٹرینڈ کے اکارڈنگ نہیں ہے تو اس لیے ہم نے نہیں کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جسٹیفیکیشن مانی جائے گی؟ اور پھر ایک اور بہت کامن جو آج کل ہمارے معاشرے میں چیز عام ہو چکی ہے وہ ہے جب بھی کوئی بھی نیا ایک رشتہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے علاوہ اتنی زیادہ رسومات جو کہ ہمارے ایک ٹرینڈ کا حصہ بن چکی ہیں، بالکل ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ نان مسلمز کے کلچر سے ہمارے کلچر میں ڈیولپ ہو چکی ہیں. اور اگر کوئی بھی انسان اس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کے بہت سے رشتہ دار ہیں جو اس کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، یا ایون اس کے لیے رشتہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے
تو ہم اس کو اپلائی کر لیں اپنی لائف میں، ان تمام رسومات کو، اس کلچر کو جو کہ نان مسلمس کی ہیں بیسیکلی، اور یہ جسٹیفیکیشن دیں کہ اب کیا کریں، ہم رشتوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے، یا ہم اپنے رشتہ داروں سے تو نہیں تعلق چھوڑ سکتے، اب ہم اپنے بچوں کو گھر تو نہیں بٹھا سکتے نا، شادی تو ان کی کرنی ہے. کیا یہ جسٹیفیکیشن اللہ کے ہاں مانی جائے گی؟ دیکھیں، جب بھی ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، کوئی بھی کام، اور وہ ہم اللہ کے اگینسٹ جا کے کرتے ہیں اور ساتھ ہم اسے جسٹیفائی بھی کریں، تو بس یہ دیکھ لیں یہ وہی کام ہے جو بیسیکلی شیطان نے کیا تھا، اور خدا نہ خواستہ ہم شیطان کی پیروی کرنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتے ہیں نا، تو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تکبر کر رہے ہیں. ہم خود کو بہتر سمجھ کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمیں زیادہ پتہ، اور خدا نہ خواستہ اللہ کو نہیں پتا اس چیز کا. یعنی کہ اگر آج کے دور میں، آج کے فیشن کے مطابق میں اگر کپڑے پہننا چاہتی ہوں تو یہ میرا رائٹ ہے، میری مرضی، مائی لائف مائی رولز. کیا یہ چیز اپلیکیبل ہو سکتی ہے؟ مطلب ایک مسلمان کے لیے یہ چیز ماننے والی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیں اور اپنے ہی مرضی سے اپنی لائف میں چینجز لے کر آئیں اور اپنی مرضی سے سب کچھ کریں؟ بلکہ کیونکہ ہم لوگ مان چکے ہیں کہ رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس عالمین میں بھی ہوں. اللہ نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اور وہی مجھے میری لائف کو پلان کرنے والا ہے. میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، میرے ایک ایک لمحے کا. تو پھر مجھے اسی کا حکم ماننا ہے، کیونکہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا اللہ ہے، اس نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، میں نے اسی کے پاس واپس جانا ہے، میں نے اس کو ہر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. تو جو یہ مائی لائف مائی رولز ہے نا، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، بلکہ اسلام میں ایک ہی کانسیپٹ ہے، اور وہ ہے سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اگر اللہ نے کہا ہے کہ 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھو تو میں نے پڑھنی ہے، چاہے مجھے وہ چیز پسند ہے یا نہیں پسند، وہ میری روٹین کے اکارڈنگ میں اسے کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنی ہے، انہیں اف تک نہیں کہنا، ان کی ہر بات ماننی ہے، تو میں نے ماننی ہے چاہے وہ مجھے پسند ہے یا نہیں. اگر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بڑوں کا ہر حکم مانوں، بڑوں کا احترام کروں اور چھوٹوں سے پیار کروں، تو میں نے یہ کرنا ہے چاہے وہ مجھے پسند ہے یا نہیں پسند. اللہ نے اگر مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے اپنے رزق میں سے غریبوں پر خرچ کرنا ہے، مسکینوں پر خرچ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، قریب کے لوگوں پہ، اپنے نیبرز پہ خرچ کرنا ہے، تو میں نے کرنا ہے چاہے وہ مجھے پسند ہے یا نہیں پسند. اور کوئی بھی جسٹیفیکیشن اللہ کے ہاں نہیں چلنے والی، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا حکمران ہے، وہ ہمیں حکم دے سکتا ہے، وہ بادشاہ ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، ہم نے ہر طرح سے اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ بات تو بالکل پیچھے رہ جاتی ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے فیوریبل ہے یا نہیں ہے. وہ تو اللہ ہے، وہ ہمیں جو چاہے کروائے. اور جب ہم آگے قرآن پاک پڑھتے جائیں گے نا، اس میں مطلب ایک ایگزامپل دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو. کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ کیا یہ چیز ماننے والی آتی ہے کہ بھائی کوئی انسان اپنے بیٹے کو کیوں قتل کرے؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، فوراً انہوں نے اس کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا، اس پر عمل کیا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو کیسے اوپر کیا. اور ایک بات جو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو بالکل اپنے دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ کبھی بھی اللہ کا کوئی بھی حکم ماننے سے نا انسان کی لائف میں کوئی بھی پرابلمز نہیں آ سکتے. ہو سکتا ہے چند دن کے لیے یا تھوڑے عرصے کے لیے پرابلمز رہیں، اور وہ پرابلمز بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ اپنے ایمان میں کتنا پختہ ہے. اور اس کے بعد ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ پوری دنیا بھی آپ کے اگینسٹ ہو جائے گی نا، لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہے. اگر کوئی انسان اگر آپ اسلام کو فالو کر رہے ہو، اچھے طریقے سے اللہ کے احکامات مان رہے ہو، لوگ آپ کو بے وقوف کہیں گے، لوگ آپ کو مذاق اڑائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں جو مومنوں کو بے وقوف کہتے ہیں، اور بیسیکلی اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں گمراہی میں ڈال دیتا. تو اس لیے یہ چیز کہہ کے معاشرے کے لیے یا لوگوں کے لیے یا دنیا کو فالو کرنے کے لیے، دنیا کے ٹرینڈز کو فالو کرنے کے لیے اپنے اسلام کو کبھی بھی پیچھے نہ چھوڑیں.